تمہیں اگر اس گھر میں عزت و احترام کے ساتھ رہنا ہے تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا، ورنہ سہتی رہو اذیتیں۔ اس کے منہ سے سیدھا سا جواب سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ بے ساختہ اس کی نظریں سامنے دیوار پر ٹنگی ہوئی ایک تصویر پر گئی تھیں، جس میں ماہم اپنے 1.5 سال کے بچے کو گود میں اٹھا کر مسکرا رہی تھی۔ دونوں ماں بیٹا کتنے خوش لگ رہے تھے، لیکن کیا اس کے اس فیصلے کے بعد دوبارہ ماہم کے چہرے پر وہ خوشی دکھائی دے گی؟ ماہم جو اس کے بارے میں سوچتی ہے، کیا وہ اس کے اس قدم کے بعد بھی اسے وہی عزت دے گی؟ جس پل مقابل کھڑے شخص نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا اور سامنے دیوار پر اس کی نظروں کو مرکوز پایا تو ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ کہنے لگا، تم اس کی فکر مت کرو، وہ میرا مسئلہ ہے، کیسے کس کو ہینڈل کرنا ہے یہ میں بخوبی جانتا ہوں، تم بس ہاں کرو۔ ایک پل کو اس نے اپنی آنکھیں موندی تھیں، پوری زندگی اسے بالکل اندھیری دکھائی دی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے اپنی آنکھیں کھولیں اور کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں۔ جیسے اس کے منہ سے ہاں سنی تو اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اگلے ہی پل اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا تھا۔ دونوں کا رخ مسجد کی جانب تھا۔ سادگی سے مسجد میں نکاح ہوا۔ بار بار چہرے کے سامنے ماہم اور اس کا وہ بچہ آ رہا تھا۔ کہیں وہ ماہم کے حق پر ڈاکہ تو نہیں ڈال رہی تھی؟ لیکن پھر ایک نظر اس نے پرسکون بیٹھے اپنے شوہر پر ڈالی۔ جب اسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا تو وہ کیوں خود کو ہلکان کر رہی تھی؟ یہ سوچ کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے روتے ہوئے یہی دعا مانگی تھی کہ میں نکاح کر کے اپنا آپ تو محفوظ کر چکی ہوں، مگر میرے مالک اب میرے ساتھ اس گھر میں کیا ہوگا؟ ان کے گھر والے مجھے قبول کر پائیں گے؟ اور ان کی پہلی بیوی جو مجھے بالکل اپنی بہنوں جیسا عزیز رکھتی تھی، کیا اس دھوکے کے بعد وہ مجھے اپنائیں گی؟ بس میرے لیے میرے آگے کی منزلیں آسان کیجیے گا۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر چکی تھی۔ لرزتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اپنے شوہر کے ہاتھ میں دیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے یہ لمس ابھی بھی غیر شناسا سا لگ رہا تھا۔ دونوں جس پل لاؤنج میں داخل ہوئے تھے تو سامنے ماہم 1.5 سال کے بچے کے ساتھ کھلونے پھیلائے بچوں کی طرح کھیل رہی تھی۔ سامنے تخت پر شیربانو بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی ان کی نظر دولہا اور دلہن کے روپ میں کھڑے اپنے بیٹے اور کل کی آئی لڑکی پر گئی تو ان کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹ گئی۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ یہی تو وقت تھا جس کے لیے وہ ڈر رہی تھی۔ سوال پر سوال ہو رہے تھے کہ جب اگلے ہی پل شیربانو نے آگے بڑھ کر ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ بھاری بھرگم ہاتھ کی چھاپ چہرے پر چھپ چکی تھی۔ شیربانو پوری دھاڑ سے چلا کر بولی تھی کہ یہ تھپڑ تجھے تب مار دیتی نا جب تو میرے بیٹے کو ورگلا کر اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر پہلی مرتبہ اس گھر میں داخل ہوئی تھی، تو شاید آج مجھے یہ وقت نہیں دیکھنا پڑتا۔ نیچ ذات عورت! یہ ایسی گالی تھی جسے سننے کے بعد اسے ہوش نہیں رہی تھی۔ اس کا تو من یہی چاہ رہا تھا کہ ابھی زمین پھٹے اور وہ اس میں دھنستی چلی جائے۔ کیسا منحوس تھا وہ وقت جب اس نے اتنا بڑا فیصلہ لیا تھا۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے مسلسل تیز طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ سڑکوں پر پانی سیلاب کا منظر پیش کرنے لگا تھا۔ ابراہیم ملک اس تیز طوفانی بارش میں گھر سے نکلا تو لندن کی فلائٹ کے لیے تھا، لیکن اچانک سے ہونے والے موسم کی خرابی کی وجہ سے فلائٹ کینسل ہو چکی تھی، اور جس قدر تیز بارش ہو رہی تھی اگلے 3 روز تک کوئی فلائٹ لندن کا رخ کرنے بھی نہیں والی تھی۔ پانی اب گاڑی کے آدھے ٹائروں کو بھی سڑک پہ ڈبو چکا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ رفتہ رفتہ ڈرائیو کر کے گھر کی طرف رواں دواں تھا کہ تبھی ایک جانب سے اسے ایک نوجوان لڑکی بھاگتی ہوئی دکھائی دی، تو اسے نسوانی چلاتی ہوئی یہ آواز بھی سنائی دی تھی۔ ابراہیم ملک نے فرنٹ مرر سے آگے بڑھ کر بغور باہر کا منظر دیکھنا چاہا تھا۔ کیا سچ میں باہر کوئی شخص مصیبت میں تھا؟ لیکن آس پاس نظر دوڑانے پر فی الحال تو اسے ایسا کوئی شخص دکھائی نہیں دیا تھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر گاڑی کو تھوڑی رفتار بڑھا کر جیسے ہی یو ٹرن لینے لگا تو اچانک سامنے سے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی سیدھا ابراہیم ملک کی کار سے ٹکرائی تھی۔ اگر بر وقت ابراہیم ملک گاڑی کو نہ روکتا تو شاید وہ لڑکی کسی حادثے کا شکار ہو چکی ہوتی۔ جیسے ہی اس لڑکی کو اپنی گاڑی سے ٹکراتے ہوئے ابراہیم ملک نے دیکھا تو اگلے ہی پل چلایا تھا، اندھی ہو گئی ہو کیا؟ اس طوفانی بارش میں ہی تمہیں سڑک پر کھیلنے کی یاد آئی ہے؟ بے وقوف لڑکی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے منہ اٹھا کر آ جاتی ہیں۔ لندن میں کینسل ہونے والی میٹنگ کا غصہ بھی شاید آج اس لڑکی پر ہی اترنے والا تھا۔ اگلے ہی پل ابراہیم ملک اپنی کار سے اترا تھا۔ بادل آسمان پر اس پل بڑی زوروں سے گرجے تھے، بجلی چمکی تھی جب ابراہیم ملک گاڑی سے اتر کر سیدھا وہاں پر آیا جہاں پر بارش کے پانی میں وہ لڑکی ایک ہاتھ بونٹ پر رکھے کھڑی ہوئی تھی۔ پورا وجود اس کا بھیگ چکا تھا، گرنے کی وجہ سے ہاتھ پر چوٹ بھی لگ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ ابراہیم ملک اس سے کچھ کہتا، اس نے ایک نظر بھر کر ابراہیم ملک کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا، اور پیچھے مڑ کر نہ جانے کس کو دیکھتی اس نے اس برساتی روڈ پر بھاگنا شروع کر دیا۔ ابراہیم ملک نے اسے آواز دی تھی، او ہیلو، پاگل ہو کیا؟ کہاں بھاگے جا رہی ہو؟ تمہارے باپ کی سڑک نہیں ہے، میری گاڑی سے لگ کر تو زندہ بچ چکی ہو۔ اگر کسی اور کی گاڑی کے آگے آئی نا تو سیدھا وہ گاڑی تمہارے اوپر ہی چڑھا دے گا۔ بارش میں بھیگ کر ابراہیم ملک کے بال اس کے ماتھے پر لپٹ چکے تھے۔ اس نے ہاتھ مار کر اپنے بالوں کو پیچھے کیا اور اس لڑکی کو بغور دیکھنے لگا جو مسلسل سڑک پر بھاگے جا رہی تھی۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا ہوا ابراہیم ملک جیسے ہی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر کے آگے جانے لگا تو مین روڈ کے ساتھ موجود ایک سڑک سے 2 نوجوان لڑکے موٹر سائیکل پر نکلے تھے۔ ہاتھ کے اشارے سے وہ ابراہیم ملک کو روکنے لگے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ابراہیم ملک رکا تھا۔
شیشہ نیچے کر کے کہنے لگا کہ بتائیے اب آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس پر آگے بیٹھا ہوا ایک لڑکا جو کہ تقریباً ابراہیم ملک کی ہی عمر کا تھا کہنے لگا کہ کیا آپ نے یہاں پر کسی لڑکی کو دیکھا؟ اس نے سرمئی رنگ کی میکسی پہن رکھی تھی. یہاں پر ہم نے آتی دیکھی ہے لیکن آگے نہیں پتا کہاں گئی ہے. ابراہیم ملک ان کو بتانے تو لگا تھا کہ ہاں وہ بیوقوف میری گاڑی سے ٹکرائی تھی اور اب اس طرف بھاگتی گئی ہے، لیکن اگلے ہی پل اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے. وہ آنکھیں چھوٹی کر کے ان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا تم لوگ کون ہو اور رات کے اس پہر اس لڑکی کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ اگلے ہی پل آگے بیٹھا لڑکا فوراً پیچھے بیٹھے لڑکے کو دیکھنے کے بعد کہنے لگا کہ ارے وہ میری بیوی ہے، ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، گھر سے بھاگ آئی ہے، اگر آپ نے کہیں دیکھا ہے تو بتا دیجیے. ابراہیم ملک نے سرسری سے ان دونوں کو دیکھا اور پھر اشارہ کر کے کہنے لگا کہ وہ پاگل میری گاڑی سے آ کر ٹکرائی تھی، اب اس طرف بھاگ کر چلی گئی ہے، سنبھال کر رکھو اسے. دونوں کے چہرے پر جو مسکراہٹ آئی تھی، جب تک ابراہیم ملک کو کچھ اور سمجھ آتی بہت دیر ہو چکی تھی. اس نے اگلے ہی پل اپنی گاڑی کو ریورس کیا تھا اور پوری سپیڈ کے ساتھ اپنی گاڑی کو سڑک پر دوڑاتا اس جانب کو جانے لگا جس طرف اس نے لڑکی کو جاتے دیکھا تھا. گاڑی پر پانی شرشر کرتا آ رہا تھا. وہ لڑکی ظلم و ستم کی ستائی بڑی مشکل سے بھاگ کر ان لڑکوں کے چنگل سے نکلی تھی، لیکن ابراہیم ملک اپنے ہاتھوں سے ہی اسے دوبارہ اس دوزخ میں ڈلوایا تھا. ہانپتے ہوئے وہ سانس لینے کی خاطر وہیں پر ایک درخت کے نیچے رکی تھی. جیسے ہی ایک درخت کے نیچے بیٹھی تو گہرے سانس لینے لگی. کیچڑ کی وجہ سے اس کے کپڑے بھی گندے ہونے لگے تھے. وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، آس پاس دیکھ رہی تھی کہ شاید کوئی نیک مسیحا شخص ہو جو اس کی مدد کر دے، مگر کون آتا اس کی مدد کو؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور یہی دعا کر رہی تھی کہ دوبارہ اس کا سامنا سلمان اور وقار سے نہ ہو. ابھی اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ اس کے بالوں پر ایک گرفت آئی تھی. تو یہاں چھپ کر بیٹھی ہے تو؟ ارے اتنی ہمت آئی کہاں سے تجھ میں؟ تیرا شوہر تجھے گلی گلی نکر نکر ڈھونڈتا پھر رہا ہے اور تم اس درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے کون سے عاشق کا انتظار کر رہی ہو؟ بتا بتا، مجھے بھی تو پتہ چلے کس عاشق نے تجھے بلایا. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو لاوارث تھی، یتیم تھی، تیرا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، پھر کس کے سہارے یہاں تک آئی ہے؟ سلمان نے اس کے گیلے بالوں پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی، جبکہ وقار سامنے کھڑا کمر میں ہاتھ رکھے انتہائی خباثت سے اسے دیکھ کر ہنس رہا تھا. دونوں کو ایک مرتبہ پھر سامنے دیکھ کر وہ آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھول کر گویا یہ یقین دلانے لگی کہ کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہی، مگر وہ اس کے سامنے موجود تھے. درد کی اس انتہا پر تھی کہ دونوں ہاتھ جوڑ کر سلمان سے کہنے لگی پلیز مجھے جانے دو، میرے ساتھ کچھ مت کرو، میں وعدہ کرتی ہوں تمہارے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، لیکن میرے ساتھ ایسا کچھ مت کرو. وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی. جبکہ اسے روتا دیکھ کر اور اس کے زخمی ہاتھوں کو دیکھ کر وقار نے اگلے ہی پل سگریٹ جلایا تھا اور جلتا ہوا سگریٹ اس نے لا کر اس معصوم لڑکی کے سامنے رکھا. کہنے لگا بھابھی ایسی غلطیوں کی معافی نہیں سزا ہوا کرتی ہے. اتنا کہہ کر اس نے جلتا ہوا سگریٹ نیلم کے مخملی ہاتھ پر لگا دیا تھا. جیسے ہی زخم پر جلنے کا درد محسوس ہوا تو ایک فلگ شگاف چیخ نیلم کے حلق سے نکلی تھی، لیکن اگلے ہی پل سلمان اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا. اس کے پیٹ میں ایک ساتھ کئی مکے مار کر بولا تھا آواز نیچے، تیرے حلق سے مجھے آواز نہ آئے. بہت شوق تھا نا جنگل میں آنے کا، اب دیکھ تیرے ساتھ جنگل میں ہی ہم کیسے منگل کرتے ہیں. اتنا کہہ کر وہ اسے بالوں سے گھسیٹ کر اس ویرانے علاقے کے بیچوں بیچ لے جانے لگے. نیلم رو رہی تھی، چلا رہی تھی. کتنی ہی قسمیں تھیں جو وہ ان دونوں کو دے چکی تھی. اسے کہاں خبر تھی کہ سلمان جیسا شخص ایسا نکلے گا، لیکن اس پر رحم کرتا بھی کون. ابھی وہ کچے راستے سے کچھ آگے بڑھے ہی تھے کہ ایک تیز رفتار کار وہاں پر آئی جس نے ہیڈ لائٹس جلانا شروع کر دیں. گھپ اندھیرے میں بار بار جلتی بجھتی روشنی پر دونوں کی آنکھیں چندھیا چکی تھیں. آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ کے کہنے لگے ابے کون ہے تو کمینے، بند کر یہ لائٹ. لیکن روشنی بند نہیں ہوئی تھی. تیز سپیڈ سے چلتی ہوئی کار ان کے قریب آئی تھی. گمان تھا کہ وہ کار آ کر ان تینوں کو ہی ٹکر مار دیتی، لیکن سلمان اور وقار دونوں ہی نیلم کو چھوڑ کر دور ہٹے تھے. جبکہ نیلم اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے وہیں کھڑی گویا اپنی موت کو گلے لگانے والی تھی. عین موقع پر کار کو بریک لگی اور اسی کے ساتھ ہی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھلا تھا. جیسے ہی نیلم نے اپنے سامنے کھڑکی کا دروازہ کھلا دیکھا اور سامنے اسی شخص کو دیکھا جو کچھ دیر پہلے اس سے ٹکرایا تھا تو اس نے دیر نہیں لگائی تھی. اسے اپنے شوہر سے زیادہ نہ جانے کیوں اس شخص پر اعتبار ہو چکا تھا. جھٹ سے وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی اور فراٹے مارتی گاڑی وہاں سے رفو چکر ہو گئی. عین اسی وقت بجلی بھی چمکی تھی جس میں سلمان نے وقار سے کہا تھا کہ گاڑی کا نمبر نوٹ کر، یہ کمینی اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی. ارے میں تو اسے ٹارچر کرنے کے لیے کہتا تھا، یہ تو سچ مچ اپنے عاشق کے ساتھ رفو چکر ہو گئی. دونوں ایک دوسرے کو باتیں سنا رہے تھے، لڑ رہے تھے، جبکہ دوسری طرف نیلم اس شخص سے یہی کہہ رہی تھی کہ تیز گاڑی چلائے، مجھے بچا لیں، خدا آپ کا بھلا کرے گا، خدا آپ کو ڈھیروں خوشیاں دے گا، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی. جیسی گاڑی آپ کی ہے آپ کو اللہ ایسی 20 اور گاڑیاں دے گا. تھوڑی بہت نرمی ابراہیم ملک کے دل میں اس لڑکی کے لیے آئی تھی. جب اس نے اس کے منہ سے اتنی زیادہ دعائیں سنی تو اگلے ہی پل بیچ سڑک پر گاڑی کو روک چکا تھا. انتہائی ضبط سے نیلم کی طرف دیکھ کر کہنے لگا اتنی دعائیں تو 10 روپے لے کر فقیرنی بھی نہیں دیتی جتنی تم دیے جا رہی ہو. ارے دعا دینے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے،
بس کر دو، مجھے الجھن ہو رہی ہے۔ اس کے یوں چلا کر بات کرنے پر تو نیلم سہم چکی تھی۔ گیلے بال اس کے چہرے پر لپٹے ہوئے تھے، جبکہ ٹھنڈ اور خوف سے اس کے لب لرز رہے تھے۔ اس نے لپسٹک نہیں لگائی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اس کے لب اس قدر سرخ ہو چکے تھے کہ ایک لمحے کو ابراہیم ملک کی نظریں اس کے لبوں پر ٹک چکی تھیں، لیکن اگلے ہی پل وہ دوبارہ سے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے آگے بڑھ چکا تھا۔ خوف کے مارے وہ یوں ہی سمٹی بیٹھی تھی کہ جیسے سانس بھی لے گی تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ بار بار پلٹ کر پیچھے دیکھ رہی تھی کہ کہیں سلمان اور وقار اس کے پیچھے تو نہیں آ رہے۔ کچھ آگے لے جا کر اور پھر اس لڑکی کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ سر سے پیر تک اسے دیکھنے پر نہ جانے کیوں اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب سی ہوئی تھیں۔ پھر انتہائی اسپاٹ لہجے میں کہنے لگا، کون تھے یہ دونوں لڑکے اور تمہارا پیچھا کیوں کر رہے تھے؟ بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے، میں تمہیں وہاں پر چھوڑ دیتا ہوں۔ جس پل نیلم نے سامنے بیٹھے شخص کے منہ سے یہ سنا تو اگلے ہی پل آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہنے لگے۔ پھر کپ کپاتے ہوئے لبوں پر سے کہنے لگی کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے، آپ مجھے کسی دارالعمان چھوڑ دیں۔ یہ لفظ جب ابراہیم ملک کی سماعتوں سے ٹکرائے تو اس نے بڑے غور سے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ پھر کہنے لگا، یہ لڑکے تمہارے پیچھے کیوں پڑے تھے؟ کیا تم پہلے بھی دارالعمان میں ہی رہتی تھی؟ اس سوال پر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ پھر کہنے لگی کہ نہیں، میں اپنے ماموں ممانی کے ساتھ رہتی تھی، انہوں نے میری شادی کروا کر اپنے سر کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ یہ بھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ جس کے ساتھ مجھے بیاہ رہے ہیں وہ میرے ساتھ کیسا رویہ رکھے گا۔ اگر میں دوبارہ ان کے پاس گئی تو وہ مجھے پھر اس درندے شخص کے حوالے کر دیں گے، جو کہ میں نہیں چاہتی۔ بس کہیں بھی کسی بھی ایسے مقام پر آپ مجھے پہنچا دیں جہاں پر میری عزت محفوظ رہ سکے۔ حیرت سے ابراہیم اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کو اس کا سارا غصہ جھاگ ہو چکا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے، لیکن آدھی رات کو یوں ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ گھر میں داخل ہونا، نہ جانے اس کے گھر والے اس کے بارے میں کیا سوچتے۔ بہرحال ابراہیم ملک نے رومال اٹھا کر اسے دیا تھا تاکہ وہ اپنا چہرہ صاف کر سکتی۔ کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے نیلم نے وہ رومال لے کر اپنا چہرہ صاف کیا تھا اور اپنے بالوں کو کان کے پیچھے اڑا کر گیلا دوپٹہ اپنے وجود پر لپیٹنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ ابراہیم ملک کہنے لگا کہ میں تمہیں ابھی اپنے گھر لے کر جاؤں گا، پھر صبح ہی دیکھوں گا کہ کیا کرنا ہے۔ جیسے ہی ابراہیم کے منہ سے الفاظ نیلم نے سنے تو جھٹکے سے اس نے اپنی نظریں اٹھا کر ابراہیم کی طرف دیکھا تھا۔ کہنے لگی، گھر کیوں لے کر جائیں گے؟ دیکھیں، میں نے آپ پر بہت اعتبار کیا ہے، خدا کی قسم میں آپ پر اتنا اعتبار کر کے آئی ہوں، میرے اعتبار کو مت توڑیے گا۔ نیلم ایک مرتبہ پھر روتے ہوئے ہاتھ باندھ چکی تھی، لیکن اپنے کردار کو، اپنی شخصیت کو لے کر ایک لڑکی کا اتنا کہنا سن کر وہ بڑی مشکل سے ضبط کر پایا تھا۔ اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ رکھ کر اس نے ماتھے پر تیوری چڑھائی، اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ کہنے لگا، کیا تمہیں شکل سے میں سڑک چھاپ، لوفر، لفنگا، 2 نمبر آدمی لگتا ہوں؟ کیا میرے حلیے سے، میری باتوں سے تمہیں لگ نہیں رہا کہ میں خاندانی لڑکا ہوں؟ نہیں، تمہیں میں کوئی گرا پڑا لگ رہا ہوں؟ عجیب ہو، ایک تو تمہاری مدد کر رہا ہوں، اوپر سے تم نے یہ ڈرامے بازیاں شروع کر لی ہیں۔ ایک مرتبہ پھر نیلم سہم چکی تھی، نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی کہ نہیں نہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ میری مدد کر رہے ہیں، میں بس ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ اتنا تو وہ جان ہی چکی تھی کہ وہ شخص بڑے غصے والا ہے، اس کے مزاج سے ہٹ کر تھوڑی سی بھی کوئی بات کر دی جائے تو یہ فوراً اپنی آنکھیں سر پر رکھ لیتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی گھر کے باہر کھڑی ہوئی تھی۔ اتنا بڑا عالی شان گھر دیکھ کر نیلم کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بھی یوں ہی اس گھر کو جھانک جھانک کر دیکھ رہی تھی کہ جب اگلے ہی پل گلا کھنگار کر ابراہیم کہنے لگا، نام کیا ہے تمہارا؟ جھجکتے ہوئے کہنے لگی کہ نیلم سلطان۔ نام کے ساتھ سلطان سن کر ایک مسکراہٹ ابراہیم کے چہرے پر آئی تھی۔ کہنے لگا، اچھا، کہاں کے سلطان ہو تم؟ اس بات پر نیلم کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ کہنے لگی کہ نہیں، وہ میرے ابا کا نام سلطان دین تھا نا، تو بس انہی کا نام میرے نام کے ساتھ لگا ہے۔ اس کی معصومیت پر تو ابراہیم ملک کا دل سینے میں ہی اچھلا تھا، نہ جانے کیوں، مگر وہ اسے اس کی معصومیت سمیت ہی اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا، پھر کہنے لگا، اچھا، یہ میرا گھر ہے، یہاں پر میں اپنی اماں، 2 بہنوں اور ایک عدد بیوی کے ساتھ رہتا ہوں، اور ہاں، میرا خوبصورت سا بیٹا بھی ہے۔ چلو تمہیں سب سے تعارف کرواتا ہوں۔ جب نیلم نے یہ دیکھا کہ یہ بندہ شادی شدہ ہے اور ایک بچہ بھی ہے تو اسے کچھ سکون ملا تھا، اسے اپنا آپ محفوظ لگنے لگا۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے اتری، کیچڑ سے بھرے کپڑے تھے، وہ اپنے حلیے کو دیکھ کر اس گھر کو دیکھنے لگی۔ کتنا عالی شان گھر تھا، ایسے گھر تو اس نے آج سے پہلے فلموں میں ہی دیکھے تھے۔ وہ ابراہیم ملک کے پیچھے جلدی جلدی آگے آئی تھی۔ بارش کافی حد تک رک چکی تھی۔ جیسے ہی دونوں نے لاؤنج میں قدم رکھا تو سامنے بیٹھی شیربانو اور ماریا کے تو چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ کہنے لگی، بھابھی، آپ واپس کیوں آ گئی؟ آپ تو لندن نہیں جا رہی تھیں؟ جبکہ ابراہیم گھور کر دیکھ کر کہنے لگا، اس بارش میں تو اب میں جانے سے رہا۔ وہ بھاگتی ہوئی آ کر اپنے بھائی کے گلے لگی تھی، لیکن جب نظریں پیچھے کھڑی کیچڑ اور مٹی سے اٹی ہوئی لڑکی پر پڑی تو حیران ہوئی تھی۔ کہنے لگی، بھائی، یہ کون ہے؟ یہ کسے اٹھا کر لے آئے ہیں گھر؟ کیا کوئی رشتہ دار ہے ہماری؟ لگ تو کہیں سے نہیں رہی۔ ابراہیم کی چھوٹی بہن اینی بھی وہیں پر آ چکی تھی۔ کہنے لگی، یہ ہمارے خاندان میں تو ہم دونوں سے زیادہ خوبصورت کوئی لڑکی ہے ہی نہیں، اس کو تو دیکھو، گندی مٹی سے اٹی ہوئی، کہاں سے آئی ہے؟ او میڈم، کیا دروازہ کھلا دیکھ کر ایسے ہی گھر میں گھس آئی ہو؟ اینی کے منہ سے یہ بات سننا تھی کہ اگلے ہی پل ابراہیم نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروایا تھا۔ جب اس نے انہیں دیکھا تو دونوں ہی سہم کر پیچھے ہٹی تھیں۔
शेर बानो के तो होश फना हुए थे। चलते हुए खुद आगे आई थी। लड़की को देखकर कहने लगे, बेटा कौन है ये? इब्राहिम मलक उन्हें सब कुछ बताने लगा। तभी कमरे से माहम बाहर निकली तो एक नौजवान लड़की को देखकर वो भी बेचैन हुई थी। इब्राहिम सबके सामने उसका तारुफ करवाने लगा। उसके साथ जो कुछ हुआ था सभी को अफसोस था, जबकि झिझकते हुए माहम उन सबके सामने खड़ी थी। मुलाजमा से कहकर उसके लिए कमरा तैयार करवाया गया। न जाने क्यों शेर बानो कभी इब्राहिम मलक का चेहरा देखती और कभी उस लड़की का, फिर एक गहरी सांस खारिज करके रह गई। सामने खड़ी माहम बड़े गौर से इब्राहिम को देख रही थी। फिर कहने लगी, तभी मैं कहूँ आपको घर आने में इतनी देर क्यों हो गई? एयरपोर्ट से घर तक का सफ़र आधे घंटे का था और आप 2 घंटे बाद घर आ रहे हैं। उसके लहजे से हसद और जलन वाज़े महसूस हो रहा था, जबकि उसके सवाल पर इब्राहिम मलक ने कोई ख़ास रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया था। उस लड़की को घर आता देखकर शेर बानो खुद एनी, मारिया दोनों उसके कमरे में ही जा चुकी थी। एनी ने ही अपना एक सूट निकालकर उसे पहनने को दिया था। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर दोबारा जब सामने आई थी तो उसके चेहरे पर छाई हल्की हल्की लाली देखकर तो जैसे इब्राहिम मलक के तार छिड़े थे। बिलाशुबा वो शादीशुदा था, लेकिन कभी वो मोहब्बत उसने माहम के लिए महसूस नहीं की थी। माहम तो उसके ख़ानदान की लड़की थी। जब वो 16 साल का हुआ था तब से ही शेर बानो ने उसके दिल में ये बात डालना शुरू कर दी थी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ माहम का है। मोहब्बत क्या होती है उसे आज तक मालूम ही नहीं पड़ा था। कुछ देर बाद जब वो सबके सामने आकर बैठी तो सबके सामने आंखों में आंसू लाए वो बताने लगी कि उसके माँ बाप का इंतकाल हो चुका है। वो अपने मामू और मामी के पास रहती थी। मामी उसके साथ कोई ख़ास रवैया नहीं रखती थी, उस पर जुल्म सितम करती थी। फिर जब शादी की उम्र आई तो तभी जो लड़का लाई वो इतना ख़राब किरदार का था कि मैं बता नहीं सकती। रोते हुए नीलम कहने लगी कि वो लड़का इस कदर बुरा था, उसका अंदाज़ा आप इसी से लगा लें कि वो आज मुझसे इसलिए तैयार कर रहा था। उसका अंदाज़ा आप इसी तरह से लगा लीजिए कि वो आज मुझे इसलिए तैयार कर रहा था कि उसका दोस्त आज मिलने आने वाला है। इससे आगे उसने कुछ बताया नहीं था, लेकिन शेर बानो और मारिया अच्छे से समझ चुकी थी। शेर बानो अगले ही पल उसे गले से लगा चुकी थी। माहम भी उसके पास जाकर बैठ गई। कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, तुम आज से हमारे घर में ही रहोगी। इब्राहिम है ना, खुद तुम्हारे उस नाम नहाद शौहर को अच्छा सबक सिखाएंगे। देखना ऐसे लोगों को सरेआम घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मेहमान खाने में नीलम को भेज दिया गया। सभी अपने अपने कमरों में जाकर पुरसुकून सो चुके थे। अगली सुबह जब सब उठे तो मिलकर ही नाश्ता किया गया था। नीलम भी उनके साथ ही मौजूद थी। 3 से 4 दिन तक ये बारिश लगातार रही थी और इस बीच नीलम के साथ माहम की अच्छी खासी दोस्ती भी हो चुकी थी। लेकिन शेर बानो और मारिया को नीलम का ज़्यादा दिन तक यहाँ रहना कुछ पसंद नहीं आया था। वो बार बार इब्राहिम को यही कहती कि इसे हमें किसी हॉस्टल में छुड़वा देना चाहिए। पता नहीं कौन लड़की है, कैसी है, यूँ गैर लड़की को घर में रखेंगे और कल को कोई बड़ा मसला बन गया तो क्या होगा। इब्राहिम मलक ने इस बात पर भी सोच विचार कर ली थी, लेकिन उसका दिल ही नहीं मानता था कि उस लड़की को नज़रों से दूर कर सके। जब से नीलम उस घर में आई थी उसने अपने बेटे पर भी ध्यान देना कम कर दिया था। पहले जो कभी घर होता तो अपने बेटे को हर वक्त गोद में उठाए रहता, अब तो बस इसी ताक में रहता कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वो नीलम के साथ गुजार सके। ये बात अभी तक माहम ने नोट नहीं की थी, मगर शेरबानो ने अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए थे। उन्होंने उस रोज़ इंतहाई सख्ती से कहा था कि इस लड़की को तुम सुबह ही हॉस्टल छोड़कर आओगे। तलाक तो वैसे भी इसकी तुम दिलवा ही चुके हो, 4 माह से यहाँ है, ये मेरा हुक्म है। लेकिन पहली मर्तबा अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर इब्राहिम मलक बोला था कि आप लोगों को इससे मसला क्या है? मासूम सी तो लड़की है, क्या कह रही है आप लोगों को? घर के कामों में आपका हाथ पिटाती है, जो कहते हैं वो मानती है। मेरा दिल नहीं मुतमईन कि मैं इसे कहीं छोड़ कर आऊँ, ये इसी घर में रहेगी। आज तक आपकी सारी बातें मानता आया हूँ, क्या आप मेरी एक नहीं मान सकती? शेरबानो अपने बेटे की आंखों में बगावत देख चुकी थी। मारिया भी अपने भाई के बदले तेवर महसूस कर ही चुकी थी। उसके बाद दोनों माँ बेटी ने जो कुछ नीलम के साथ करना शुरू किया, नीलम के तो फरिश्तों को भी उसकी खबर ना थी। धीरे धीरे पहले तो अपनी आंखें माथे पर रखीं और फिर उसके साथ रवैया इतना ख़राब कर लिया कि उसे बात बात पर जताने लगीं कि वो इस घर में मेहमान बनकर आई है और बहुत जल्द यहाँ से चली जाएगी। माहम को भी सख्ती से मना कर दिया कि उसके साथ उठना बैठना छोड़ दो। पता नहीं कौन है, किसकी ज़ात की है, किस बरादरी की है, बिला वजह ही हमारे साथ घुल मिल रही है। माहम भी कुछ सोच में पड़ चुकी थी, मगर शेरबानो ने उसे तंग करने की खातिर उससे पूरे घर के कामकाज कराना शुरू कर दिए। उसके बावजूद नीलम कुछ भी नहीं बोली थी, चुपचाप पूरे घर की साफ़ सफाई में लगी रहती। 1 हफ्ते तक इब्राहिम मलक घर से बाहर रहा था। मीटिंग के सिलसिले में लंदन गया था और इन 7 दिनों में जो क़यामत नीलम पर गुजरी थी ये सिर्फ वही जानती थी। उन लोगों के बदलते तेवर देख कर खतरे की घंटियाँ तो नीलम के दिमाग में भी बजने लगी थी। उसे गेस्ट रूम से स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया गया था, जहाँ पर पुराना फर्नीचर पड़ा था। पहले तो वो यही सोचती रही कि मुझे इब्राहिम साहब के आने का इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन जब शेरबानो ने एक रोज़ खुद उससे बोल कर कह दिया कि तुम कब जाओगी, हमारे घर में रिश्तेदारों का आना जाना है, अगर कोई अचानक आ जाए और पूछ बैठे कि तुम कौन हो तो हम क्या बताएंगे। तुम्हारी कहानी इतनी बेहयाओं वाली है कि हम किसी को सुना भी नहीं सकते। बेहतर है कि तुम चली जाओ, मेरा बेटा तो नरम दिल है, तुम्हें देख कर फिर तुम्हें यहाँ रख लेगा, लेकिन तुम उसकी मेहमान नवाजी का गलत फ़ायदा मत उठाओ। शेरबानो की ये बात सुनकर आखिर नीलम ने फ़ैसला कर लिया था कि वो इस घर में मज़ीद नहीं रहेगी। एक गहरी नज़र उसने उस घर के एक फ़र्द पर डाली थी। उनसे मिलने के लिए वो उनकी तरफ बढ़ी थी।
لیکن سب نے ہاتھ ملانے پر اکتفا کیا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر سے نکلی تو سامنے ابراہیم ملک کی گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی۔ ابراہیم ملک تو سب کے لیے تحفے لایا تھا، سرپرائز دینے کی خاطر ہی اچانک آیا تھا، لیکن اپنے سامنے گھر سے باہر کھڑی نیلم کو دیکھ کر اس کے ہوش فنا ہوئے تھے۔ وہیں گاڑی روک کر باہر نکلا اور کہنے لگا کہ تم باہر کہاں جا رہی ہو، کوئی کام تھا کیا؟ لیکن نیلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگی کہ آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے اب تک میری اتنی مدد کی، مجھے آپ لوگوں سے کوئی گلہ نہیں ہے، میں اس گھر میں مہمان تھی، آخر کب تک رہتی، مجھے اب چلے جانا چاہیے۔ اتنا کہہ کر نیلم آگے بڑھنے لگی، مگر ابراہیم ملک نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ کہنے لگا کیا ہو گیا؟ 7 دن پہلے تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، تم خوش تھی، پھر کس کی اجازت سے جا رہی ہو؟ جواب میں معصوم سی نیلم نے اس گھر میں جو کچھ اس کے ساتھ کیا سب کچھ بتا دیا۔ سب نے کیسے اس سے شفاقیت کا مظاہرہ کیا تھا جان کر ایک پل کو ابراہیم ملک کو شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ کہنے لگا کہ اس گھر میں تمہیں میں لایا تھا، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کریں گے، لیکن تم فکر مت کرو، تم ابھی اسی گھر میں رہو گی، میں تمہیں یوں ہی اس گھر میں نہیں لایا، اپنی عزت بنانے کے لیے اس گھر میں لایا تھا۔ نیلم کو تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ ابراہیم ملک کہنا کیا چاہتا ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب ابراہیم ملک نے نیلم سلطان سے شادی کرنے کا سوچا تھا۔ وہ انکار کرتی رہ گئی کہ ماہم کا کیا ہوگا، آپ کا چھوٹا بچہ ہے، مگر ابراہیم ملک شادی کر کے واپس اس گھر میں آ چکا تھا۔ پہلا تھپڑ تھا جو شیر بانو نے اسے مارا تھا، اگر کوئی اور مارنے کے لیے آتا تو شاید ابراہیم ملک ہاتھ پکڑ لیتا، مگر یہ اس کی ماں تھی، وہ صرف کہتا رہ گیا کہ اماں ایسا مت کریں، یہ ظلم ہے، غلط ہے، لیکن شہر بانو یہی کہہ رہی تھی کہ اس لڑکی نے گھر برباد کر دیا ہمارا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ مگر ابراہیم ملک نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کو پکڑ لیا تھا۔ کہنے لگا اماں آپ کے کہنے پر بھی تو میں نے شادی کی تھی نا، آپ کی پسند کی خاندانی لڑکی سے، آپ کی مرضی پر میں نے سر تسلیم خم کیا تھا، اور اب یہ لڑکی اس گھر میں میری پسند کی آئی ہے، محبت کر بیٹھا ہوں میں نیلم سے، یہ اب نیلم سلطان نہیں رہی بلکہ نیلم ابراہیم ملک ہو چکی ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو ابراہیم دہرا رہا تھا، اور عین اسی وقت ماہم کمرے سے نکلی تھی، گود میں ماہر تھا۔ یہ الفاظ سننا تھا کہ اس کی گود سے ماہر بھی چھوٹ گیا، فرش پر گرا بچہ بلک بلک کر رو رہا تھا، ماتھے سے خون کی لکیر بھی پھوٹ چکی تھی، سبھی ماہر کی طرف لپکے تھے، ماہم کو سنبھال رہے تھے جو سکتے کی کیفیت میں کھڑی ان الفاظوں کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ روتے ہوئے نیلم یہ کہہ رہی تھی کہ میں کہہ رہی تھی نا مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، دیکھ لیا آپ نے یہ سب کچھ کیا ہو گیا، مجھے اسی وقت کا ڈر تھا۔ کچھ دیر سکتے میں رہنے کے بعد جب ماہم بولی تو یہی بولی تھی کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا، میں تو تمہیں اپنی چھوٹی بہن سمجھنے لگی تھی، لیکن تم نے اپنا اصل رنگ دکھا ہی دیا، تم نے بتا دیا کہ تم ایک نیچ ذات کی لڑکی ہو۔ ابراہیم ملک نے ان سب کو وہیں نظر انداز کیا تھا اور چھت کے اوپری پورشن میں بنے ہوئے کمرے میں نیلم کو لے گیا جو پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہی تھی، رو رو کر یہی کہہ رہی تھی کہ آپ نے بہت غلط کر دیا میرے ساتھ، شادی کر کے آپ کے گھر والے آپ سے دور ہو جائیں گے۔ مگر اسی پل ابراہیم ملک نے اپنی نئی نویلی دلہن کو اپنی گرفت میں لیا تھا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے وجود کے قریب کر کے کہنے لگا کتنا بولتی ہو تم، اور اس سے بھی زیادہ کتنا روتی ہو یار، جب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تو تمہیں کیوں ہے؟ تمہیں تو چند ماہ ہوئے نا فیملی کو جانے ہوئے، میں ان کی رگ رگ سے واقف ہوں، آج تک انہوں نے مجھ سے اپنے ہی منوائی ہے، میں نے سب کی خواہشات کا احترام کیا ہے، اور اب جب میری خواہش تم ہو نیلم سلطان تو ان لوگوں کا بھی میری خواہش کا احترام کرنا چاہیے۔ تمہارا ماضی کیا تھا، تمہارے ساتھ کیا کچھ ہوا، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اب تم میری بیوی ہو اور تمہیں میں حق دلا کر رہوں گا، تمہیں تو فخر محسوس کرنا چاہیے کہ تم ابراہیم ملک کی محبت بن گئی ہو۔ اندر ہی اندر نیلم کو یہی سب کچھ سن کر خوشی بھی ہو رہی تھی کہ اسے صاحبان مل گیا، وہ بھی اتنی محبت کرنے والا، اس کی خاطر کھڑا ہونے والا، لیکن اس نے یہی وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے ہوتے ہوئے ماہم اور ماہیر کے حق میں کمی نہیں لائیں گے، ان کو بھی پہلے جیسی ہی محبت اور عزت دیں گے۔ اس بات پر بھی ابراہیم ملک نے سر کو جنبش دی تھی۔ کچھ دن تک تو گھر کا ماحول کافی سوگوار رہا، ماہم بھی صدمے میں رہی، لیکن دھیرے دھیرے سب ٹھیک ہونے لگا کیونکہ ابراہیم ملک میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی تھی، وہ اپنی ماں اور بہنوں کے حق میں بھی ویسا ہی تھا، ماہم اور ماہر کے ساتھ بھی ویسے ہی وقت گزارتا تھا، اور اسی وقت میں سے وہ نیلم کے ساتھ بھی تھا۔ بدلے میں ماہم نے اسے یہی کہا تھا کہ میں تبھی آپ کے ساتھ رہوں گی اگر آپ اس لڑکی کو اس گھر سے نکال دیں گے۔ جواب میں ابراہیم ملک یہی بولا تھا کہ وہ لڑکی اس گھر سے اکیلی نہیں جائے گی، میں بھی اس کے ساتھ ہی جاؤں گا، اور اکیلا نہیں جاؤں گا بلکہ ماہر بھی میرے ساتھ اسی گھر سے جائے گا۔ بولو منظور ہے تو میں چلا جاتا ہوں، تمہارا بیٹا ماہر پھر تمہیں نہیں اسے ماما کہا کرے گا۔ اس بات پر تو ماہم پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، جبکہ ابراہیم ملک نے اس سے یہ کہا تھا کہ تمہیں تمہارا حق مل رہا ہے، سب کچھ پہلے جیسا ہی ہے، تمہارا مقام ہمیشہ وہی رہے گا، تم میرے ماں باپ کی پسند کی ہو جبکہ وہ لڑکی میری پسند کی ہے۔ شراکت تو ماہم کے ہی حصے میں آئی تھی جسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سہ گئی تھی۔ ہاں البتہ ہر کہانی کی طرح اس کہانی میں جہاں ایک طرف دکھ تھا تو وہیں دوسری طرف سکون تھا۔ نیلم کی زندگی میں خوشیاں آ چکی تھیں، اسے شوہر کا پیار عزت مل چکی تھی۔ دھیرے دھیرے شیربانو اور ابراہیم ملک کی دونوں بہنوں کا رویہ بھی نیلم کے ساتھ ٹھیک ہونے لگا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ماہم کسی نہ کسی موقع پر نیلم سے بات کر ہی لیا کرتی۔ آخر کو رہنا جو ایک گھر میں تھا۔ 1.5 سال بعد نیلم کی گود میں جڑواں بیٹیوں کی پیدائش ہوئی تھی، جس پر پورے گھر میں جشن منایا گیا۔ جس طرح ماہر نیلم کو عزیز تھا، ٹھیک ویسے ہی ماہم کو بھی ابراہیم ملک کی وہ دونوں بچیاں اپنے ماہر کی ہی طرح عزیز تھیں۔ بعض اوقات ابراہیم ملک دونوں بیویوں کے حق سے غافل بھی ہو جاتا،
لیکن یہ نیلم ہی تھی جس نے ابراہیم کو ہمیشہ یاد دلایا تھا کہ آپ کی پہلی بیوی ماہم ہے. آپ اگر اس کو فراموش کر کے میرے پاس آئیں گے تو مجھے خود سے ہی رسوا پائیں گے.